अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज मैं आपको सबक के हवाला मतन, सियाक़ो सबाक और तशरीह के मुतल्लिक़ बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हवाला मतन। अब मतन का जो हवाला है, हमारी जो भी नसरी सबक है वो सारे का सारा जो है वो मतन कहलाएगा। अब इसका हवाला जो है वो दो तरह से दिया जाता है। पहला जो है वो सिंपली जिसको कह दो कि सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ज़रा जो है वो इम्प्रेशन अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो है वो माखज़ और सिनफ़ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। वहाँ पर जो है वो सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम इसका ही एक एक नंबर जो है वो दोनों का दिया जाएगा। लिहाजा यहाँ तक भी आप अगर रहें तो तब भी जो है वो मुनासिब है। अब मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो सबक का नाम है। इसका हवाला मतन पहले लिखेंगे और इसके बाद जो है वो लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम जो कि अल्लामा शिबली नुमानी है और सबक का उन्वान मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। ये मतन का हवाला जो है वो हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जो है सियाक़ो सबाक है। सियाक़ो सबाक के 3 नंबर होते हैं। सियाक़ो सबाक जो है वो बहुत ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं होना चाहिए। 7-8 लाइनों का सियाक़ो सबाक जो होता है वो मुनासिब होता है। सियाक़ और सबाक में क्या होता है कि सबक में आपको जो तशरीह के लिए जो है वो जो पैराग्राफ दिया गया है उसका आपने बताना होता है कि ये पैराग्राफ जो है इससे पहले क्या बात चल रही थी और पैराग्राफ के बाद में जो है वो क्या बात चल रही है। ये चीज़ें जो हैं वो सियाक़ो सबाक कहलाती हैं। तो ये मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में एक पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसका मैं आपको सियाक़ो सबाक जो है वो पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको तशरीह की तरफ लेके जाती हूँ। ये मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में जो पहला पैराग्राफ है इसी में से जो है वो एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है। इनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिले लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ इनका तर्ज़ अमल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको उमर सानी का लक़ब दिया गया है, इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ इनका जो तर्ज़ अमल था वो इनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से अहम वाक़े का ज़िक्र करते हैं। ये अहम वाक़े का ज़िक्र करते हैं, ये वाला जो है मैं स्किप कर दूँगी, यहाँ तक ही बल्कि रहेंगे, बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। अब ये पैराग्राफ तकरीबन सबक के आगाज़ में से ही लिया गया है। इससे पहले जो है वो सिर्फ़ थोड़ी सी मालूमात जो मुसन्निफ़ ने दी हैं और इसके बाद ज़्यादातर सबक जो है वो इस पैराग्राफ के बाद में ही आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो कुछ बयान किया गया है ज़्यादातर इस पैराग्राफ के बाद में आता है। अब इसको जो है वो 2 तरह से इसका सियाक़ो सबाक जो है वो हो जाएगा। एक तो तशरीह तलब अबारत से पहले मुसन्निफ़ ने क्या कहा है और दूसरा तशरीह तलब अबारत के बाद में मुसन्निफ़ क्या बताते हैं। तशरीह तलब अबारत से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि अल्लामा इब्न जौज़ी मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम सीरतुल अमरैन है और इसमें उन्होंने जो है वो इनके अखलाक और अदल व इंसाफ के बारे में बताया है। ये बात पैराग्राफ से पहले सिर्फ हुई है, लिहाजा इतनी सी बात आपने जो है वो इस तरह से जैसे मैंने बयान की है ऐसे ही आपने जो है वो सियाक में लिख देनी है। अब सबाक आ जाता है। तशरीह तलब अबारत के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले बनी उमैया के बादशाहों ने अवाम की ज़मीनें और जागीरें अपने ख़ानदान के अफराद के कब्ज़े में दे रखी थी, लेकिन आपने अपने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद तमाम जागीरें इनके मालिकों को लौटा दीं। आपकी हुकूमत जमहूरियत मुसावात के उसूलों पर कायम थी, जिसमें बादशाह समेत तमाम लोग बराबर होते हैं और हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी थी। मरते वक्त आपने जो है वो मुख्तसर से तरका छोड़ा जो कि 17 दिनार पर मुश्तमिल था। कहा जा सकता है कि आपकी हुकूमत इस्लामी उसूलों का मुकम्मल नमूना थी। ये इसका सबक आ गया। अब तकरीबन सबक को जो है वो एक ये कह लें कि सबक का जो निचोड़ है वो हमने इसमें जो है वो सियाक़ो सबाक में बयान कर दिया है। सबाक में जो है वो जैसे ये मैंने बयान किया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो मनाक़िब बयान किए गए हैं वो सारे जो हैं वो मुख्तसरन
اس میں آگے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے زمینیں جاگیریں جو ہیں جو بنی امیہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے وقف کی ہوئی تھیں وہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو واپس لٹا دی، اور غیر مذہب والے جو ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ مال و دولت کوئی جمع نہیں کی تھی۔ یہاں پر آپ کا جو ہے وہ سیاق و سباق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ اب تشریح کیا ہوتی ہے کہ شرح کسی چیز کو واضح کر دینا، کسی چیز کو جو ہے وہ بہت مطلب کھول کے اس طرح سے بیان کر دینا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ اب تشریح 10 نمبر کی ہوگی آپ کے ایگزام کے روح سے اگر دیکھا جائے تو، اور اس کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس میں ریلیٹڈ حوالہ جات، ریلیٹڈ اشعار، آیات جو ہے وہ واقعات بھی لگا سکتی ہیں۔ اگر جو ہے وہ اس میں مشکل الفاظ ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ آپ آسان الفاظ میں لکھیں گی۔ بہرحال کوئی بھی جو ہے وہ نقطہ اس کا جو ہے وہ مبہم نہیں رہنا چاہیے، حل طلب نہیں رہنا چاہیے، آپ نے واضح طور پر جو ہے وہ اس کو بیان کر دینا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ کے پاس اضافی نالج بھی ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس کے علاوہ بھی جو ہے دوسری کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں مثالیں دیتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لائبریری جو ہے وہ کالج میں اسی مقصد کے لیے ہی بنائی جاتی ہے تاکہ طالبات یا طلباء کی جو ہے وہ علم میں اضافہ ہو سکے، اور ان سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ لائبریریوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال تشریح شروع کرتے ہیں اس پیراگراف کی۔ تشریح میں جو ہے وہ تمام نکات اس کے جو ہیں وہ واضح کیے جائیں گے، اور تمام مشکل الفاظ جو ہیں ان کا بھی مفہوم واضح کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر جہاں پر حوالے دینے کی ضرورت پڑتی ہے کسی آیت کا، کسی حدیث کا، کسی شعر کا، تو وہاں پر حوالہ بھی دیا جائے گا۔ چلیں تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت یہ شبلی نعمانی نے تشریح طلب، یہ جو تشریح جس عبارت کی ہو رہی ہے اس میں شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں سے حسن سلوک اور برتاؤ کا ذکر کیا ہے۔ اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط اور تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ گو کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کی اجازت نہیں، مگر روزمرہ معاملات میں ان سے مشفقانہ برتاؤ رکھنا چاہیے تاکہ ان کے دل نور ایمانی سے منور ہو سکیں۔ وہ غیر مسلم جو کسی سازش میں ملوث نہ ہوں، ان سے اچھے برتاؤ کا حکم ہے اور یہ عدل سے قریب تر ہے۔ شیخ سعدی کا فرمان ہے، یہاں حوالے کے لیے شیخ سعدی کا جو قول ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ترجمہ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی ایک کامل یا مکمل تصویر تھے، یا مذہب اسلام کے عطا کردہ شرعی احکامات پر مکمل طور پر کاربند تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے طرز عمل سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، یعنی خلفائے راشدین نے جس اصول پر حکومت کی تھی اور جس طریقے پر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی تھی اور ان کے اپنے فرائض انہوں نے ادا کیے تھے، اس دور کی انہوں نے جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز نے یاد تازہ کر دی۔ انہوں نے ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا، اس لیے لوگوں نے ان کے دور حکومت کو ان کے کارناموں کی وجہ سے عمر فاروق کے دور حکومت سے مماثل قرار دیا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذاتی زندگی میں اسلامی قوانین پر سختی سے کاربند تھے، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی شرعی قوانین کی پاسداری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی مناسبت سے انہیں بھی عمر ثانی کہنا شروع کر دیا۔ آپ غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ان کا طرز عمل ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر نہ تھا بلکہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور اصولوں کے عین مطابق تھا۔ یہ اسلام کے ذرعی اصول تھے کہ انصاف کے کٹہرے میں ایک عیسائی اور بنی امیہ کے شہزادے کو روبرو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اسلام کی بقا کی خاطر اپنے نفع و نقصان سے درگزر کیا کرو۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز بلا خوف و جھجک غیر مسلموں سے حسن سلوک اور عدل و انصاف کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے خاندان والے ان کے اس کام سے ناراض ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل کی وجہ سے غیر مسلموں میں ہر دل عزیز تھے اور اکثر ان کے مہمان ہوتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے یہاں تک کہ انہوں نے جو جگہ منتخب کی تھی وہ بھی ایک عیسائی کی تھی، اور چشم فلک نے یہ دن بھی دیکھا کہ آپ عازم خلد بری ہوئے، یعنی آخرت کی طرف جب انہوں نے جو ہے وہ رخت سفر باندھا تو مسلمان ایک طرف، غیر مسلم بھی نوخہ کنا تھے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ پریشان تھے اور وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ افسوس یا ملال کا شکار تھے کہ ان کا نجات دہندہ رخصت ہوا۔ خواجہ حسن بصری کا ایک قول جو ہے وہ یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ آج اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان گور میں ہیں، یعنی جب اسلام کے مطابق مسلمان عمل نہیں کریں گے، اس کو صرف کتاب تک ہی محدود کر دیں گے، اپنی زندگیوں پر وہ اپلائی نہیں کریں گے، اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہیں ڈالیں گے، تو ظاہری بات ہے ان کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہی ہوگا، ان کا انجام جو ہے وہ تباہی بربادی ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ حسن بصری نے کہا کہ آج اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان گور میں ہے، یعنی قبر میں۔ جی طالبات، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا کہ آپ کو جو ہے وہ حوالہ متن کا طریقہ کار بتایا جائے، اس کے بعد آپ کو سیاق و سباق کا طریقہ بتایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح کرنا سکھایا جائے کہ تشریح کس طرح سے دینی ہے اور اس میں جو ہے وہ حوالے کس طرح سے جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں۔ تو تشریح کی جو لمبائی ہے وہ بھی آپ پر ہی منحصر ہے، کیونکہ آپ کے پاس جتنا زیادہ نالج ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اسے بہتر طور پر بیان کر سکو گے، بہتر طور پر اسے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکو گے۔ تو جتنا آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیٹڈ حوالے کم ہوں گے یا علم آپ کے پاس جو ہے وہ کم ہوگا، اتنی آپ کی تشریح جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ واضح طور پر لکھنا اور بہترین لکھنا اور ساتھ جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ لکھنا اور تشریح کو پیراگراف کے ساتھ لکھنا، یہ آپ کے جو ہے وہ اچھے مارکس کا باعث بنے گا بورڈ ایگزام کے لیے۔ چلیں آج کے لیے بس آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ اب ختم ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔